کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی حج کے لیے نکلتا ہے، رائٹ، حج کے لیے نکلتا ہے اور وہ حلال رزق، انڈر لائن کریں کہ وہ حلال رزق سے حج کے لیے نکلتا ہے، اپنا سفر وہ بھی شروع کرتا ہے اور وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ تیرا لبیک کہنا قبول ہو، اور رحمت الہی تجھ پر نازل ہو، تیرا سفر حلال اور تیری سواری بھی حلال ہے، کیونکہ وہ حلال رزق لے کے نکلا تھا نا، اور تیرا حج بھی مقبول، اور تیرا حج گناہوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یہ سارا سنا نا کہ کس طرح سے آسمان سے فرشتے پکارتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں جب وہ نکلتا ہے سفر کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نا، اور پھر بتایا کہ جب آدمی حج کے لیے نکلتا ہے اور حرام کی کمائی کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے تو وہ سفر شروع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، تو آسمان سے ندا کرنے والا پکارتا ہے کہ تیرا لبیک قبول نہیں، نہ تجھ پر رحمت ہو، تیرا سفر خرچ جو تو نے ٹکٹ بائی کیا ہے جہاز پہ جانے کا، وہ تیرا سفر خرچ جو ہے وہ بھی حرام، تیری کمائی حرام، اور تیرا حج گناہوں سے آلودہ اور بے اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ نے حدیث سن لی ہوگی، آپ اس پہ تدبر کیجئے گا، سوچئے گا، کیونکہ جب ہمیں کوئی حدیث سے جواب ملتا ہے نا تو اس سے بہتر جواب تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمائیاں حلال کی رکھیں، تاکہ ہمارے بچوں، وہی کہتے ہیں نا کہ بچوں کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ بھی نہ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت حدیث مسلم کی حدیث ہے کہ ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ کے کویسچنز تھے کہ روزوں کے بارے میں آپ نے رکھنے ہیں، وہی میں نے اپنی چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے اسی لیے بھیجی تھی، آپ پورے رکھیں، پورے 9 روزے رکھیں، لیکن اگر نہیں رکھ سکتے تو چلے جب آپ کو ہوگا نا کہ آج رکھ سکتی ہوں تو ضرور رکھیے گا، بہت اجر ہے اس کا۔ اگر کوئی بھی نہیں رکھ سکتے، مشکل ہے، ہر ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، تو پھر 9 ذی الحج کا جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے نا، جو آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جو عرفہ کا دن ہوگا، اس کے دن کا جب آپ روزہ رکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اللہ پر کتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا روزہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ رکھ سکیں، لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ گناہ جو ہم اللہ کی حقوق پورے نہیں کرتے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایسے والے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، کیونکہ دیکھیے ایک نیکی پہ 10 گنا اجر، چاہے تو 700 گنا اجر، اتنی چیزیں جب ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ اتنے گناہ بھی ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے، لیکن آپ یہ یاد رکھو حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں تو معافی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث تھی، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے حج کرنے کا اگر وہ زندہ نہیں ہے تو پھر کیسے کریں، اور یہ والی ساری بات تھی، تو یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میری ماں نے حج کی منت مانگی تھی اور وہ فوت ہو گئی، وہ حج نہیں کر سکی، تو پھر اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہاری ماں پر کوئی قرض ہوگا اور وہ فوت ہو گئی، دیکھیں ہمارے میں اکثر ہوتا ہے نا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو یہ اناؤنس ہوتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی قرض ہے تو آپ بتا دیں، تو جو پیچھے وارث ہوتے ہیں یا اس کی جو بھی اسے چھوڑا ہوتا ہے وراثت میں، سب سے پہلے قرض ادا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری ماں پہ کوئی قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہیں کرتی؟ اللہ میں ضرور۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ بس یہ اللہ کا قرض ہے، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب استطاعت شخص حج ادا کیے بغیر فوت ہو جائے تو اس کے ورثہ اس کے مال میں سے، وراثت ہی ہوتی نا، اس کے مال میں سے حج ادا کریں تو فوت ہونے والے شخص کا فرض حج ادا ہو جائے گا، خواہ فوت ہونے والے شخص نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔
اور مرد جو ہے جیسے وہ عورت کا بھی حج کر سکتا ہے اور عورت مرد کے لیے بھی حج کرتی ہے، ادا کر سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں کچھ آدمیوں کی ایک ٹیم بناؤں اور ان کو ڈیفرنٹ جو شہر تھے، ڈیفرنٹ قبیلے تھے ان شہروں میں بھیجوں اور تحقیق کریں وہ جا کے کہ جن لوگوں نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا ان کو وہ جزیہ ان پر قائم کریں، مطلب وہ جزیہ تاکہ، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر استطاعت ہے، دیکھیں ہم میں سے اکثر آپ دیکھیں کتنے آرام سے کیا ہوتا ہے، ابھی جی وہ گرمیوں کی چھٹیاں آئی ہیں، ہم سب فلاں فیملی کے ساتھ ہم ویکیشن پہ جا رہے ہیں، ہم فیملی کے ساتھ ادھر ویکیشن پہ جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ حج تو فرض ہے نا، ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال ہمیں موقع بھی ملنا ہے کہ نہیں۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ استطاعت کی بات ہے کہ اگر اللہ نے اتنی وسعت دی ہے تو پھر آپ حج نہیں کرتے تو پھر بہت بڑا گناہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اچھا، اب قربانی کے بارے میں ڈیفرنٹ لوگوں کے کویسچنس تھے، تو اس کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا، استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اچھا، اب دوسرا یہ تھا کہ استطاعت کیا ہے، تو کوئی بھی، کیونکہ سم ٹائم عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ جی ہمارے پاس تو فار ایگزامپل اتنی کیش نہیں ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ عورت اگر صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں، اگین وہی جو زکوٰۃ کا ہوتا ہے نا کہ 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی اگر اس کی ملکیت میں ہے ان دنوں تک میں، تو پھر اس پہ قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کو قربانی کرنی ہوگی، کیونکہ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، اس کو پیسے اس کے پاس کیش ہونا شرط نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں بھی پھر آگے ڈیٹیل کیا آتی ہے کہ حنفی جو فقہ ہے نا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو قربانی صاحب نصاب کی بات ہو رہی ہے، جس کے نہیں ہے اس کی نہیں بات ہو رہی۔ اچھا، اگر وہ قربانی نہیں کرتا، وہ صاحب نصاب ہے تو وہ گناہ گار ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور قربانی کی رقم جتنی رقم ہے نا اس کے بعد وہ صدقہ کرے، ٹھیک ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے اس کے بارے میں۔ لیکن جو دیگر علماء ہیں جن میں امام مالک، امام شافعی اور حنبلی جو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور فضیلت جو نہیں کرتا وہ گناہ گار تو نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور ان کے نزدیک وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن ایک بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہے سارا، میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے، اب آپ خود اس پہ ریسرچ کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا چیز کیسے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، دن آ رہے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں نا کیش کر سکے بیسیکلی۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنی زبان جو ہے نا وہ سارا وقت آپ کوئی نہ کوئی تسبیحات جو بھی آپ کو پسند ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو بھی آپ کو تسبیحات اچھی لگتی ہے نا وہ آپ تسبیحات ادا کرتے رہیں، اللہ سبحانہ دعا مانگتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو اتنی پیاری تسبیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اگر جو بندہ دن میں 100 دفعہ یہ تسبیح کر لیتا ہے تو اس سے بڑھ کے مطلب وہ تسبیحات قیامت کے دن اس سے بڑا وہ اجر نہیں لے سکتا۔ ہاں، جو اس سے زیادہ کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو اس سے زیادہ اجر مل جائے گا۔ تو اللہ اکبر و کبیرہ، سبحان الحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، آپ اس طرح سے پڑھیں تو جتنا پڑھ سکتے ہیں گھر میں اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے، اگر بچے ہیں گھر میں، ہسبینڈ کو بھی پڑھنا چاہیے، جی انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ تو یہ ہے جناب اس کا۔ تو آئیے اب ہم آتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 101 پہ، بہت پیاری آیات ہے۔ آنیسٹلی اگر آپ نے کسی کو گفٹ کرنا ہے نا تو ان کو آپ سورۃ نحل کی تفسیر گفٹ کر دیں، آپ ان کو کہیں یہ سن لیں، ابھی کب سے تو آپ دیکھیں ایک ایک آیا اتنی پیاری ہے کہ عمل کے لحاظ سے آپ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا جو نقشہ اس میں کھینچا ہے اور جتنی ترغیب ہے اس کے اندر نیک عمل کرنے کی اور جتنی موٹیویشن ملتی ہے،
جب نام سے تو ہمیں لگتا تھا نا کیونکہ شاید کی مکھی کی کہانی ہے، لیکن اس میں کتنے خوبصورت پیغامات ہیں۔ ہم لاسٹ ٹائم کیا پڑھے تھے؟ سب سے پیاری آیا جو مجھے لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میرے مومن بندے ہیں نا، اس پہ شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس پہ اس کا کوئی زور نہیں چلتا۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے، رائٹ؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ اس کا زور کس پہ چلتا ہے؟ جو اس کو اپنے ولی بناتے، جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، وہ اس کے اوپر اس کا زور چلتا ہے۔ تو پھر اب بہانے تو ہمارے ختم ہو جانے چاہیے نا، کیونکہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی بنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سے دوستی کرے۔ تو اللہ کا جب وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوستی کرتے ہیں، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی وسوسے کوئی نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اب آگے دیکھیے، اب ٹاپک تھوڑا سا یہاں پہ چینج ہوتا ہے۔ آیہ نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا، اور جب ہم بدل دیتے ہیں آیتن، کسی آیت کو، مکان آیتن، ایک جگہ آیت کے، واللہ عالم بما ينزل، کہ اللہ بہتر خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بیان کریں، کیونکہ اس سے پہلے تو بیان کر دیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے۔ تو مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ یہ کہا کرتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، کیونکہ انہوں نے جو سنا بھی ہوا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہ تو کتاب ایک دم سے نازل ہوئی تھی نا، جب وہ تختیاں لے کے آئے تھے تو سارے احکامات اکٹھے نازل ہوئے، تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ بار بار ایک کوئی آیا آ جاتی ہے، کوئی سورہ آیا آ جاتی ہے، تو یہ اکٹھا کیوں نہیں نازل ہو؟ اینڈ سیکنڈ یہ تھا کہ کیونکہ احکامات جو تھے وہ تدریجاً آ رہے تھے۔ اب تدریجاً آنے کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں، کیونکہ وہ تو خیر مکی دور میں ہوا تھا، لیکن یہ مدینہ میں مدنی دور میں ہوا تھا۔ یہ آیا جو سورہ ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، لیکن ایگزامپل کے طور پہ میں بتاتی ہوں، جیسے تحویل قبلہ کا۔ اب جیسے کیونکہ شروع سے ان کو یہ عادت تھی کہ وہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور وہاں سے جب ان کو بیت اللہ کی طرف قبلہ چینج ہوا تھا، تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو مرتد ہو گئے تھے اس وقت۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ یہ امتحان کس چیز کا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کون کرتا ہے، کیونکہ نماز کے دوران میں تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تھا۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور وہاں سے پھر ایک دم بیت اللہ کی طرف جب آیا تھا، تو نماز پڑھتے پڑھتے پوری صف چینج ہوئی تھی، اور کس طرح سے انہوں نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں شراب کا جیسے حکم تھا، تو تب بھی یہ ہوا تھا کہ پہلا حکم کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ایک ریگولر سا حکم تھا کہ اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصان بھی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے نقصان جو ہیں وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہیں۔ اب وہ لوگ جن کو وہ کہتے ہیں نا تقویٰ کا بھی لیول اپنے اپنے ہوتے ہیں، جن کو انڈرسٹینڈنگ ایک دم سے ہو جاتی ہے، انہوں نے اللہ کا حکم یہ سمجھا کہ اس کے نقصان زیادہ، انہوں نے اسی وقت چھوڑ دیا۔ اب لیکن باقی ابھی پی رہے تھے جیسے، اور اس طرح کی پارٹیز ہوتی تھی ان کی جو بھی۔ پھر سیکنڈ حکم، اب دیکھیں تدریجاً اسلام نے بتایا، اس لیے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی چیز ہوگی اس کو بالکل اسی طرح سے آہستہ آہستہ کرے، کسی کو سمجھانا ہو تو تب بھی ایک دم سے ایک اس لیول پہ بات نہ کرے کہ اگلا گھبرا ہی جائے۔ اب سیکنڈ حکم کیا آیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو تو تم نشے میں جب تم ہو تو نماز کے پاس بھی نہ جانا۔ تو سیکنڈ حکم یہ آ گیا، تو بہت سے لوگوں نے اس وقت چھوڑ دی۔ اب پھر بھی کچھ ایسے تھے، پھر آخری تھرڈ حکم جب آیا تھا، وہ آپ کبھی آیا پڑھ کے دیکھا، اتنا خوبصورت مجھے وہ لگتی ہے، کیونکہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو رجس کہا۔ رجس کہتے ہیں گندگی کو، جیسے پلید چیز ہوتی ہے، گندگی کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ ہے۔ اور پھر اینڈ اس سینٹنس کا اتنا پیارا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم میری بات مانو گے؟ تو کویشچن ہے، پوچھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کیا تم میری بات مانو گے جو میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں؟ تو پھر ہمارا کیا بنتا ہے اس کے بعد نا؟ تو ایسی آیات جب پڑھتے ہیں تو اور بھی پیار آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے وراثت کا بھی آپ دیکھیں کہ تدریجاً حکم تھا، اور پھر جیسے اس کے بارے میں تھا قربانی کے بارے میں، آپ دیکھیں پہلے جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو قربانی تھی کہ آسمان سے وہ آتی تھی، ایک آگ آتی تھی، قربانی کو لے جاتی تھی، جس کی بھی قبول ہونی ہوتی تھی۔ لیکن ہماری شریعت میں قربانی جو ہمارا جیسے ہم صدقہ دیتے ہیں تو اس کا قبولیت کا طریقہ فرق ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے سب سے بڑی بات جو
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورا لینے کے لیے گئے تھے تو پیچھے سے بچڑے کو انہوں نے خدا بنا لیا پر، تو ان کو سزا کیا ملی تھی آپ کو پتہ ہے نا، کہ ان کو حکم آیا تھا کہ ایک وہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی اور جنہوں نے نہیں کی وہ ان کو قتل کرے۔ اتنا بڑا قتل زمین پر اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ یہ ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی، مطلب آخرت میں اب ان کو سزا نہیں ملے گی، یہ مطلب تھا۔ اور کئی دفعہ لوگوں کو جب میں یہ آیا کہتی ہوں نا تو ان کو یقین نہیں آتا، حالانکہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، ان کی نہیں ایسا کہا، میں نے کہا پڑھ کے دیکھو اس کا کیا مطلب نکل رہا ہے۔ لیکن ہماری شریعت میں توبہ کے لیے دیکھیں کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں کہ انسان ایک دفعہ خلوص نیت کسی کے سامنے نہیں، علیحدہ سے کمرے میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں اب کبھی یہ کام نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اتنی بڑی بات ہے۔ تو جب ایسی والی چیزیں ہو رہی تھی نا تو جو منافقین تھے، جو مشرکین مکہ تھے وہاں پہ، تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، ابھی تو یہ والا حکم تھا تو اب اس کے بعد یہ حکم کیوں چینج ہو گیا، یہ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پہلے اس کتاب میں تو یہ حکم دیا تھا، تو اب یہ حکم کیوں چینج ہو رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما ینزل، اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کو کیا نازل کرنا ہے۔ قالو، وہ کیا کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے انما انت مفتر، کہ یہ تو اپنے پاس سے گھڑنے والا، اپنے پاس سے باتیں گھڑنے والا ہے، مطلب یہ قرآن کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے، انہوں نے خود ہی اپنے پاس سے گھڑ لی ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ زندگی میں جب بھی جو چیز آپ نے کرنی ہوتی ہے اس کو تدریجاً آہستہ آہستہ، بچوں کی تربیت سے لے کے اپنے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کو اسی لحاظ سے آپ دیکھیں، سٹیپ بائی سٹیپ جا کے آپ کریں گے۔ آپ بالکل وہ دیکھیے کہ آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہیں، اب 4-5 لائنیں ہیں، آپ نے ایگزٹ لینا ہے تو آپ کیا کریں گے، اس لائن میں اسے اس لائن میں آئیں گے، پھر اس لائن میں آئیں گے، پھر آرام سے آپ ایگزٹ لیں۔ اگر آپ اس لائن میں ایک دم سے آپ ایگزٹ لیں گے تو خود بھی مریں گے، دوسروں کو بھی ماریں گے، بالکل وہ ایگزامپل ہے یہاں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 102 میں، کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے نزلہ، کہ اس کو، کس کو، اس قرآن کو نازل کیا۔ اب نزلہ کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ ایک انزلہ ہوتا ہے نا، ایک انزلہ اور ایک نزلہ۔ انزلہ کہتے ہیں یک بارگی نازل، اور نزلہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ نازل۔ قرآن کو جب آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں نا، انڈرسٹینڈ کر بہت اچھا لگتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی ان سے کہہ دیجئے کہ نزلہ، اس قرآن کو نازل کیا کس نے، روح القدس، روح القدس نے من ربی کا، رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، کہ یہ میں نے نہیں بنایا، میں اس کو نہیں بناتا ہوں، اس کو میرے رب نے روح القدس کے ذریعے میرے تک پہنچایا ہے، بالحق، ساتھ حق کے۔ کیوں پہنچایا ہے، کیوں یہ قرآن پاک نازل کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیثبت، تاکہ ثابت قدم رکھے الذین آمنو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ لکھیے اپنا نام نیچے، اپنے جو نام ہے نا مصحف میں آپ لکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن میرے لیے نازل کیا ہے تاکہ میں ثابت قدم رہ جاؤں اس دنیا میں، جو مشکلیں آنی ہیں، جو پریشانیاں آنی ہیں، اس پہ میں نے کیسے جم کے رہنا ہے، میں نے گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے قائم رکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھیں گے۔ اور پھر کیا ہے، وَہُدًى، اور اس قرآن سے جڑ کے پھر ہدایت بھی مل جائے گی، پورا وہ راستہ مل جائے گا جو ہمیں جنت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ وَبُشْرَى، اور خوشخبریاں ہیں اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، للمسلمین، اللہ اکبر، تمام مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ہدایت بھی ہے، خوشخبریاں بھی ہیں، ثابت قدم رہنا۔ کتنی پیاری بات ہے، تو اس قرآن کو کیسے کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ جن کو سمجھ آتی ہے نا، اسی لیے وہ پھر ہر کلاس سے جڑتے ہیں، اور گھبراتے بھی ہیں کہ اب ٹائم نہیں ہے، اب اس کلاس میں ہی چلے گئے۔ تو میں ہمیشہ ان کو یہ کہتی ہوں کہ بیٹا میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، ہر کلاس میں گھس جاتے ہوں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہاں سے بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے، یہاں سے بھی، یہ پیاس ہوتی ہے۔ یہ وہی بات ہے، یہ تو علم اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ سمندر میں ایک انگلی ڈالو یا سوئی کا وہ کہتے ہیں نا ڈالو، تو جو کونے میں اس کے بالکل نوک میں جو پانی لگتا ہے وہ علم حاصل ہوتا ہے، اتنا سارا کچھ کر کے بھی، اور اتنا
इतना सा भी इल्म अगर मिल जाता है तो जो खुशी फिर मिलती है उसके बाद, तो ये खुशखबरी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाई। ये कुरान इसलिए नाजिल किया गया था। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वलक़द, और यकीनन नालमु, हम जानते हैं, अन्नहुम, के बेशक वो, यक़ूलूना, वो कहते हैं, इन्नमा युअल्लिमुहु, कि इसको मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाता है बशरुन, एक आदमी, कि कोई आदमी का नाम लेके कि इसको तो वो सिखाता है। अब यहाँ पे क्या था कि मदीना में, कहते हैं कि मक्का में एक लोहार रहा करता था, वो क्रिश्चियन था जैसे। तो वो क्या करता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था, उनकी बातें बड़े गौर से सुनता था। तो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि उसका दिल नरम है इस्लाम के लिए ना, तो उससे वो बातें करते थे। और कई दफ़ा होता था कि वो रास्ते में गुजर रहे होते थे तो उसकी दुकान जो भी होती थी वहाँ पे भी वो उसको मिलने चले जाते थे और उससे बातें करते थे। तो वो कभी कभी वो भी अंजील की बातें जो थी, कुरान अल्लाह की किताब है ना वो भी, तो वो अपनी किताब की बातें भी रसूल अल्लाह से शेयर करता था। तो इर्द गिर्द में लोग जब उसको देखते थे तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो इससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, मतलब वो इससे सीखते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं कि हाँ, लिसानुहुल्लज़ीना हुल्लज़ी, की ज़ुबान उसकी, युल्हिदूना, वो गलत निस्बत करते हैं, इलैहि, तरफ जिसके, आजमीयुन, वो तो अजमी है, उसकी तो ज़ुबान अरबी है ही नहीं है जिसकी तरफ वो बात करते हैं। वहादा लिसानुन, और ये मतलब इस कुरान की जो ज़ुबान है, अरबियुन, अरबी है, मुबीन, वाज़े, मतलब वो अरबी ज़ुबान में इतनी ये फसी और बलीग ज़ुबान है जिसको कहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया तो उसकी तो ज़ुबान ही अरबी नहीं है। दूसरा, इसके बारे में एक और भी हदीस में आता है कि हज़रत अनस बयान करते हैं कि एक आदमी ईसाई था, वो जब मुसलमान हुआ तो उसने फिर सूरत अल बकरा और सूरत अल इमरान पूरी मुकम्मल की, वो पूरी पढ़ी। आप ज़रा गौर करें कि पढ़ी भी किसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी। और उसके बाद जब वो मुसलमान हुआ तो ये कोई छोटी सूरतें तो नहीं हैं, इतनी बड़ी बड़ी सूरतें उसने सीखी। उसके बाद वो वही लिखने, क्योंकि उसको लिखना आता था, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही की किताबत करने लगा। लेकिन बाद में वो मुर्तद हो, और जब वो मुर्तद हुआ तो लोगों से कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मतलब इनको तो कुछ आता ही नहीं है, मैं जो कुछ लिख देता था तो वही वो पढ़ के लोगों को सुना देते। तो इतने जब वो लोगों में ये बात होनी शुरू हो गई कि ये तो वही लिखता था, क्योंकि लोग तो जानते थे ये तो वही लिखता था, और देखो वो खुद ये कह रहा है, तो बात फर्क हो जाती है ना। तो कहते हैं जब वो बंदा फौत हुआ तो अल्लाह के हुक्म से क्या हुआ कि वो जब उसको दफना के आए ना, तो सुबह के टाइम देखा तो उसकी लाश जो थी वो बाहर पड़ी हुई थी। लोगों ने कहा, उसके लोग जो थे उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मुर्तद हुआ था तो ये इन्होंने बदला लेने के लिए ऐसे किया है। तो मोहम्मद के लोग जो थे वो आए हैं, उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने आके इसको ऐसे किया, तो उन्होंने फिर उसको दफना दिया। अगले दिन देखा तो फिर उसकी लाश बाहर थी। फिर उन्होंने ये कहा कि 3 दिन ऐसा हुआ। फिर उन्होंने इतनी डीप उसकी कब्र डिग की, खोदी, और उसके अंदर उसको दफनाया कि अब कोई ऐसे नहीं कर सकेगा। तो अगले दिन देखा, समझ आ गई कि ये नहीं, उनका काम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। और फिर वो उसको वैसे ही छोड़ दिया गया, और फिर उसकी लाश मतलब वो ऐसे ही सड़ गई। तो ये 2 वाक़या आते हैं इसके बारे में। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना, आयत नंबर 104, इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग जो, ला युमिनूना, नहीं ईमान लाते, बि आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात पे, ला यहदीहिमुल्लाह, कि नहीं हदायत देता अल्लाह उन्हें, वालहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब। अब देखिए, इसको अंडरलाइन करें, बि आयातिल्लाह, कि वो लोग जो अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं। अब देखिए, ईमान लाना क्या होता, हम अगर इस तरह से सोचते हैं कि अच्छा ये तो उनके लिए हुक्म था, वो ईमान नहीं लाए थे। अब देखें, जब हम किसी कुरान पे ईमान लाना हमारा क्या बनता है कि जब अल्लाह का हुक्म आता है, सहाबा को बताया था कि किस तरह से अल्लाह का हुक्म आता था, समीना व अताना वाले, तो अल्लाह के अहकामात जो उन पे अमल नहीं कर, वो कुरान को उस तरह से लेते, क्योंकि दिल में अगर ये यकीन हो कि ये मेरे रब की किताब है
اور اس کا ہر حکم میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دا ڈے آف ججمنٹ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے ہر بات کا جواب دینا ہے، تو ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس پہ عمل نہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بھی بات ہم اشارتاً سمجھا رہے ہیں کہ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں دینا، لا یہدیہم اللہ، دیکھیے یہ ہدایت، یہ 2 دفعہ آگے بھی یہ بات آئے گی. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے یہ وہ، تو اللہ سبحانہ وجہ بتاتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 105 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یفتری، کہ بے شک گھڑ لیتے ہیں الکاذب، جھوٹ. کون لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ کیا مومن جھوٹ مطلب بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل کے بارے میں جنگ احد میں جب ہوا تھا نا کہ کچھ لوگ واپس جانے کے لیے چلے گئے، عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگ لے کے چلا گیا تھا، تو کچھ اور 300 لوگ تھے، ایک اور قبیلے کے لوگ تھے جن کا دل تھوڑا سا ایسے ہو گیا تھا، وہ ڈر گئے تھے، وہ بھی واپس جانا چاہ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل جما دیے تھے. تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے پوچھا رسول کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو آج آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ ہمارا کیا حال ہے. ہم سوچتے ہیں جھوٹ بولنا تو عام سی چیز ہو گئی ہے. اب مارکیٹ میں جا کے دیکھیں، جب ہم لین دین کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کس طرح سے ہماری بات ہوتے ہیں. یہ تو ایک اینگل میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انما یفتری، بے شک وہ گھڑ لیتے ہیں الکاذبہ، جھوٹ کو، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْکاذبُونَ، اور وہی لوگ تو جھوٹ بولنا، جن کو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے بچوں کو شروع سے، میں ایک چھوٹی سی بات اکثر یہ بھی کہتی ہوں، جیسے کسی کا فون آتا ہے، یہ اکثر ہم لوگ ایسے کہتے ہیں کہ کہنا ماما گھر پہ نہیں ہے، بیٹا فون مجھے نہ فون دینا. یہ تو بچوں کو ہم شروع سے ایسے سکھا دیتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ دے نو کہ ماں گھر پہ ہے. اگر وہ ایسے کہیں گے تو ان کے لیے نارم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جھوٹ کسی بھی لیول پہ کسی بھی طرح سے مومن کو نہیں، مطلب مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بارے میں حدیث پڑھ رہی تھی، کیونکہ اتنا لمبی آگے بھی آ رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی جب یہ والی اس طرح سے کوئی آئے گی، کیونکہ پلٹ کے آیات تو آتی ہیں، پھر میں آپ کو اس کے بارے میں اور بھی حدیث سناؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ انسان جو ہے اس سے غلطی کہاں پہ ہو جاتی ہے کہ وہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، وہ زنا بھی کرتا ہے، غلطی سے کر سکتا ہے، یہ اس لیول کا، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 106 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ. یہ کس کے بارے میں ہے؟ جو مرتد ہو، اسلام لانے کے بعد وہ پھر جاتا ہے اسلام سے. کہ من کفر باللہ، اور جو کوئی کفر کرے ساتھ اللہ کے، من بعد ایمانہ، اپنے ایمان لانے کے بعد. تو یہ کس کے بارے میں؟ اب ایک تو وہ ہو گیا جو مرتد ہو گیا، اب دوسرا وہ آپ دیکھیے کہ ہم کلمہ گو، کلمہ جب ہم نے پڑھا تو اللہ سبحانہ سے عہد کیا، اور پھر اس عہد سے پھر گئے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی نہیں، ہم اپنی سوسائٹی کے مطابق، ہماری اپنی خواہشات کے مطابق. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں قرآن میں بتایا کہ کس اینگل سے ہمیں سمجھایا کہ ہم جب اللہ سے وعدہ کرتے ہیں تو ہم کیسے اپنے وعدوں سے پھرتے ہیں، اور وہ وعدے پھرنا کس اینگل سے ہیں، تاکہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ جب ہم عہد کرتے ہیں تو کس لیول کا عہد، اور پھر ہماری زندگیاں کیسے ہوں گی. اب یہاں پہ اسی آیا میں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الا، مگر وہ، من اکرہا، مگر وہ جو مجبور کر دیا گیا. اب دیکھیے یہاں پہ ہم صحابہ کی زندگی سے اس کو لیتے ہیں کہ کوئی بھی اگر انسان جو ہے، جو مسلمان ہے، اگر اتنا مجبور اس کو کر دیا جائے نا کہ اس کی زندگی کا معاملہ آ جائے کہ اس کو کوئی مار ہی دے کہ تم اگر مسلمان اپنے آپ کو کہو گے تو پھر ہم تمہیں اس طرح سے، تمہارے جان کا خطرہ ہے، تو وہاں پہ اسلام میں اجازت ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت آپ جو بھی آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے. لیکن آگے آپ دیکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، لیکن اس کا دل مطمئن ایمان پر.
کہ اس کے دل میں ایمان کی محبت اسی طرح سے ہو. اب اگزامپل سے آپ اس کو سمجھیں گے، کیونکہ یوزلی جب ہم آیت ایسے پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا. پھر ہم پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم پاکستان جا رہے ہیں، یہاں سے ہمیں ایئرپورٹ پہ روکنے کا ڈر ہے کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم مسلمان ہیں تو ایئرپورٹ پہ روکیں گے، پھر یہ کویسچن کریں گے چلو جی اپنا حلیہ ہی چینج کر دو، ان کو لگے ہی نہ ہم مسلمان ہیں. یا پھر اپنے نام چینج کر دیتے ہیں کہ اپنے نام ایسے رکھ دو کہ ہمیں کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے مسلمان ہیں. ہم وہ اس لیول، ہم ان آیات کو ان لیول پہ لے جاتے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ مگر یہ کہ وہ مجبور کیا گیا، وہ کس لیول کا مجبور. حضرت عمار کی سٹوری میں آپ کو یہاں پہ بیان کر دوں کہ جب ان کو یہ ابو جہل جو تھے نا، ان کے پاس یہ غلام تھے، ان کی پوری فیملی. ان کی والدہ کا نام سمیہ تھا اور ان کے والد کا نام یاسر. اور اسلام میں یہ پہلی عورت تھی جو شہید ہوئی تھی. اب دیکھیے یہ ایک بچہ ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، ماں باپ پہ ظلم کی انتہا ہو رہی تھی اور یہ ظلم کا حال تھا. اب دیکھیے یہاں پہ اکرہا اکریہا کا جو لفظ آیا نا، وہ عمار کے ساتھ آپ کو سمجھ آئے گی. اور بی بی سمیہ اور ان کے ہسبینڈ جو تھے، آپ دیکھیے گا کہ اس پہ یہ والی بھی چیز انہوں نے نہیں کی کہ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے بتوں کو اچھا کہو، تم یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ جھوٹا نبی ہے یا تم انکار کرو اسے. تو انہوں نے کیا کیا کہ دو اونٹ لیے، ایک سے ایک بی بی سمیہ کی ٹانگ باندھی اور ایک سے ایک ٹانگ باندھی، اور دونوں اونٹوں کو مخالف. اللہ اکبر. اور نعوذ باللہ. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ابو جہل تھے انہوں نے ان کی شرم گاہ پہ نیزہ مار کے، تو اتنی تکلیف، آپ بیسیکلی وہ چیر دیتے ہیں نا جیسے، تو اس سے ان کی وفات ہوئی تھی. انہوں نے نہیں کہا، اکرہا تو ادھر بھی وہ تکلیف میں تھے نا، مجبور تو ہوئے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کہا، پھر بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑا. یہ ایک اور لیول ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ بھی شہید ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو، انہوں نے کہا کہ میں اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکتا. یاسر تھے نا، جو عمار تھے، یہ بچے تھے. ان کے بعد اب جس امیجن کرو اس پکچر کو کہ ان کے ماں باپ کے ساتھ یہ سارا کچھ ان کی آنکھ کے سامنے ہو، ٹھیک ہے، اور پھر وہ بچے کے ساتھ ظلم اتنا انہوں نے کیا کہ وہ پانی کے اندر ان کا منہ ڈبو دیتے، کہتے تھے بولو یہ تم. اور انہوں نے کیا کیا کہ جب کہتے ہیں کہ میرا بالکل ہوش و حواس میرے ختم ہو گئے، اور اس میں انہوں نے کچھ ایسے لفظ کہہ دیے رسول اللہ کے بارے میں تاکہ ان کی جان وہ چھوڑے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب اس کو چھوڑا، اچھا وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، صحابہ نے بتایا کہ عمار جو ہے اس نے تو دین سے وہ پھر گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. عمار کے تو روئے روئے میں اسلام بسا ہوا ہے، وہ ایسے نہیں ہو سکتا. اور اتنی دیر میں کہتے ہیں عمار جو تھے وہ روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے سارا واقعہ بتایا. تو رسول اللہ نے یہ پوچھا، یہی بات نا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، تو رسول اللہ نے پوچھا تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا دل تو اسلام کے لیے راضی ہے، میرے دل میں اسلام ہی ہے. تو انہوں نے رسول اللہ نے اس کو پیار کیا، ان کو بچے تھے نا، ان کو پیار کیا، اور ان کا کہ عمار دوبارہ بھی ایسے ہوگا تو ایسے کہہ دینا، کوئی بات نہیں. اور ہم دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ نام بھی چینج کر دیں گے، حلیے چینج کریں گے اور ان جیسے بالکل لگنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ دیکھیے ایک حبیب بن زیاد ان کا نام اچھا ان کا نام آتا ہے، ایک صحابی تھے. یہ بھی نا بدر کی جب جنگ ہوئی تھی نا تو اتنے چھوٹے تھے کہ بدر میں رسول اللہ ان کو نہیں لے کے گئے تھے. تو اب دیکھیں 9 ہجری کا واقعہ اب میں بتا رہی ہوں، کتنے کو بڑے ہوں گے، رائٹ؟ 9 ہجری میں اور بدر میں 2 ہجری کو بدر ہوئی ہے. تو مسلمہ بن کذاب کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا نا، وہ ان کے ہاتھ بھیجا تھا کہ وہ جب اس نے وہ کہہ دیا تھا کہ وہ جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط بھیجا تھا. تو جب یہ خط لے کے ان کے پاس گئے نا، تو دیکھیں وہاں پہ جب اس کو یہ پتہ چلا تو اس کو سخت غصہ آیا مسلمہ بن کذاب کو. اس نے کہا کہ اس کو قید میں بھیج دو، صبح کے ٹائم سارے جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو تب اس کو وہاں پہ پیش کیا جائے گا. تو صبح کے ٹائم سارے لوگ جو ان کے قبیلے کے تھے، کہتے سارے لوگ جمع ہو گئے، ان کو وہاں پہ لے کے آیا گیا. مسلمہ بن کذاب نے ان سے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ نبی ہیں. تو کہتے ہیں اچھا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا.
انہوں نے کہا میرے بارے میں تم کیا کہتے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں؟ تو انہوں نے کہا مجھے سنائی نہیں دے. انہوں نے جلاد سے کہا کہ ان کا جو جسم کا ایک حصہ ہے، مطلب ایک ہاتھ جو ہے ان کا، یہ تم کاٹ دو تو سزا کے طور پہ. تو اس نے جلاد نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دی، اور کاٹنے کے بعد مسلمہ بن کذاب نے پھر ان سے یہ کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے؟ تو انہوں نے کہا وہ اللہ کے رسول، وہ حق ہے. اور ان کا میرے بارے میں کیا؟ پھر اس نے یہ کہا کہ مجھے آواز نہیں آ رہی. پھر انہوں نے جلاد کو حکم دیا. اسی طرح سے ان کے جسم کا حصے ایک ایک حصہ کٹتا گیا، اور وہ ایک ہی بات کہتے رہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حق ہے، وہ نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی. تو یہ جو بات میں آپ کو سنا رہی ہوں نا، کہ دیکھیں ہم لوگ اکثر چھوٹے لیول پہ کمپرومائز کر دے رہے ہیں. جب ہمارے سامنے اگزامپلز ہوتی ہیں، ہمارے ہیروز کی اگزامپلز ہوتی ہیں، صحابہ کی اگزامپل ہوتی ہیں، تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس آیا میں کہ اگر مجبور کر دیے جاؤ تو پھر اور بات ہے. بالکل وہی کہ اگر آپ بھوک سے مرنے والی حالت ہے تو پھر آپ جو حرام ہے وہ بھی آپ اگر کھا سکتے ہو اتنا ہی کھاؤ جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، لیکن پھر آپ ویسے آپ نہیں کھا سکتے. تو یہی وہ بات ہے. لیکن آپ صحابہ کی زندگیوں کے واقعات جب پڑھتے ہیں نا تو آنیسٹلی یہ احساس ہوتا ہے اللہ اکبر، وہ کیا ان کا لیول تھا. کیونکہ یہی تو وہ لوگ تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب منافقین جو تھے اسلام تو لے آئے تھے نا، نمازیں بھی پڑھتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جب ان سے یہ کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ یہ صحابہ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، قالو کہتے ہیں انومنو کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسے ہی مان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو حال جانتے ہیں نا، تو انہوں نے ان کے دل کا حال بیان کر دیا کہ وہ لوگ ایسے ایمان لے کے آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا خبردار انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ یہی لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں نا منافقین ہیں، یہی بیوقوف ہیں، یہ جانتے. تو صحابہ کرام کا جو ایمان تھا، جب ہمیں اپنے ایمان کو دیکھنا ہے نا کہ اب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلا ہے، ہماری زندگیاں کیسے ہونی چاہیے، تو پھر ہمیں صحابیات اور صحابہ کرام کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو جاننا چاہیے کہ اس وقت وہ کیسا ایمان تھا. آج کل اگر ہم ارد گرد دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی اس بات کی کہ وہ کیا ان کا لیول. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن، لیکن من شرحا، جو کوئی کھول دے بالکفری صدرہ، کہ کفر کے لیے اپنا سینہ، فعلیہم، تو اس پر ہے غضب من اللہ، اللہ کی طرف سے غضب، کہ جس کا دل ہی کفر کی طرف ہو. کفر کا آگے جا کے ایک اور میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ بتاؤں گی کہ جس کا سینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ اپنا خود ہی سے کفر کی طرف اپنا سینے کو لے جاتا ہے، وہ نہیں کھولتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر اللہ کا غضب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اس کے لیے عظیم عذاب ہے. ذَلِكَ، یہ کس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک وہ کون لوگ، یہ جو وہ تھے جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات پہ عمل نہیں. پر میں جیسے آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ یہ اس کی آج میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں زیادہ آپ کو آگے لے جاؤں، کیونکہ میرے نیکسٹ کلاس میں نے یہ سورہ ختم کرنی ہے. آنیسٹلی ایک میں کتنی چیزیں میں آگے کر رہی ہوں تاکہ بس بیسک یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تدبر کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. ذالک بانہم، یہ وجہ کیا ہے، یہ اس وجہ سے ہے استحبو، کہ انہوں نے ترجیح دی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الاخرہ، آخر. دیکھیے سارا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا کہ دنیا کی زندگی کو، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار بتا دیا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے. اور میں بھی کتنی دفعہ آپ لوگوں کو تفسیر میں بتا چکی ہوں نا کہ اس دنیا کی زندگی خاطر اپنے آپ کو، کہ یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا کسی کی اس طرح سے کہ ہماری کچھ پیسے مل جائیں، کوئی کامیابی مل جائے، کہیں جاب مل جائے، یا یہ کوئی میرا دوست ناراض نہ ہو جائے، ہم اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، ہم دنیا کو ناراض نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے لیا، کیونکہ آخرت کے بدلے میں، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کس کو. اب آپ مجھے بتائیں اگر ہماری زندگی میں قرآن نہیں بھی کھلا ہوا، پھر بھی ہمیں آخرت کا تو پتہ ہے نا کہ ہم نے جانا ہے، پھر بھی ہمیں ڈرنا. اگر للہ ثم الحمدللہ ہماری زندگیوں میں قرآن کھل گیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے بدلے میں دنیا، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ.
کہ یہ دنیا میں سمجھتی ہوں کہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ ادھر سے ہم نے کمانا ہے آخرت کے لیے. ہمارا جو وقت ہے، ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحت، تندرستی اور دماغ کی صحت کے ساتھ ہمیں یہ وقت دیا ہے جس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر سکتے ہیں. ابھی دیکھیں ذی الحج کا مہینہ آ رہا ہے، 10 دن آ رہے ہیں ہمارے پاس جس میں ڈھیروں ڈھیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اجر کما سکتے ہیں. پورے ایک پچھلے سال اور آنے والے سال کا گناہوں کا کفارہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا کہ چھپڑ پھاڑ کے دے رہے ہو. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ لا یہدی القوم الکافرین. دیکھیں دوسری دفعہ آگئی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو انکار کرنے والے. انکار کو آپ ہر جگہ پہ لگا دیجئے، جہاں جہاں اللہ کے حکم سے انکار کون کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انکار کون کر رہا ہے، جو عمل نہیں کر رہا تو کسی نہ کسی لیول پہ تو وہ کر ہی رہا ہوتا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ابھی پیچھے پڑ چکے، الذین تبع، کہ وہ لوگ ہیں جن پہ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان کے کانوں میں، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، غفلت میں پڑے، دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ ان کو یاد ہی نہیں ہے کہ آخرت میں ہم نے جانا ہے. اور اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا تھا کہ یہاں پہ تم کماؤ وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں تیار کی ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا چھپا چھپا کے ہم لوگوں کے لیے رکھا ہے. اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں عمل کر رہے ہیں. ان کی وہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ اٹھ کے اپنے بستروں سے، تہجد کی بات ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں خوف سے اور امید سے. کبھی ڈرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار اس دنیا میں جو عمل کیے پتہ نہیں قبول ہوں گے کہ نہیں، پتہ نہیں میرے عمل ایسے ہیں کہ نہیں. اور کبھی خوشی سے امید ہوتی ہے کہ نہیں میں اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو محبت کرنے والے ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، کب کریں گے. تو یہ اس وقت کی حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس وقت اٹھتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے لیے چھپا کے رکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں شامل کر دے، آمین ثم آمین. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 109 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جرم، نہیں کوئی شک اس میں نہیں ہے، انہم فی الآخرات ہم الخاسرون، کہ وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں میں، ان کی آنکھوں پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آخرت میں بھی بینکرپٹ، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. عمل ہی تو لے کے جانے ہیں نا، عمل ہی ہماری کرنسی ہو، وہاں پہ کرنسی کوئی کام نہیں آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم، پھر اب یہاں پہ خاسرون کی بات کر کے نا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہمت دیتے، ایک حوصلہ دیتے، خوشخبری دیتے ہیں کہ ثم ان ربک، پھر تمہارا رب، بے شک رب آپ کا، للذین، ان کے لیے جنہوں نے ہاجروا، ہجرت کی. کنہوں نے کی تھی؟ صحابہ اکرام نے ہجرت کی تھی نا مکہ سے مدینہ کی طرف. من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ وہ آزمائے گئے، آزمائش میں ڈالے گئے. ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ آیا مکی دور کی آیا ہے، ابھی تک ہجرت نہیں ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ان کو خوشخبری دے دی کہ ہجرت کا وقت آنے والا ہے. اور پھر بتا بھی دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہجرت کوئی آسان کام نہیں تھا. اپنا خاندان چھوڑنا، سارا خاندان تو مسلمان نہیں ہوا تھا. کسی کے گھر میں بیوی مسلمان تھی تو کہیں پہ ہسبینڈ تھا، کسی میں میاں بیوی تھے تو کسی میں بچے نہیں تھے، کسی میں ماں باپ نہیں تھے تو رشتہ دار نہیں تھے. تو جب ہجرت کی تو وہ کسی کے کاروبار ادھر تھے. اب اپنے آپ کو سوچئے جب ہم جہاں پہ رہتے ہیں تو ہماری کتنی ہم ڈیپ روٹیڈ ہوتے ہیں وہاں سے، اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ کیا ہوگا، رہنے کا کیا، کھانے کا کیا، کیسے ہم رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے تو ان کا اتنا مقام دیا. نہ صرف انہوں نے کہ ہجرت کی، اللہ سبحانہ اپنے دین کی خاطر کی نا، ہجرت کی، پھر جہاد کی. اب دیکھیں مدینہ میں پہنچتے ان کی کیا حالت تھی. اب پھر اوپر بدر آئی، تو پھر احد آئی، تو پھر خندق آ گئی، تو خیبر آ گئی. تو یہ اوپر نیچے تو جنگوں پہ جنگیں آ رہی تھی.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اب آپ یہ غور کریں کہ کس لیول کی قربانی ہے، کہ پہلے جہاد، اس کے بعد پہلے انہوں نے جو ہجرت کی، پھر اس کے بعد نمبر 2 جہاد کیا، وَصَبَرُوا، اور پھر وہ صبر کیا اس کے اوپر، جو مشکلیں آئیں، اتنی تنگی میں. آپ دیکھیں مکہ میں کس ذات کے ان پہ ظلم ہو رہے تھے. آج میں نے 2 سٹوریاں آپ کو سنائی ہے نا، تو آپ کبھی صحابہ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے، اس پہ بھی انہوں نے پھر صبر بھی کیا. اِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا، کہ یقیناً بے شک تمہارا رب اس کے بعد کہ ہجرت کی، اتنا بڑا انہوں نے کام کیا، پھر انہوں نے جہاد کیا، اتنا بڑا کام کیا، پھر صبر کیا، اتنا بڑا کام کیا، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَغَفُورٌ الرحیم، تو اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید لگائے ہوتے ہیں نا، لگانی بھی چاہیے ویسے، لیکن آپ اپنی امیدیں دیکھیں ہم پیش کیا کریں. میں جیسے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا نا کہ نیکیاں کو چھپا کے رکھے، جب ایسی کوئی مشکل آتی ہے تو اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے کام آئیں گی. یہاں پہ آپ دیکھیے وہ پیش کیا کر رہے ہیں، زندگیوں کی پوری پوری کہانی ہے اس کے پیچھے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے اللہ رحیم ہے، غفور الرحیم، اللہ نے ویسے ہی ہمیں بخش دینا ہے، عمل نہیں دیکھ. یہ آیا بھی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ من بعدہا، میں نے اس کو بھی انڈر لائن، آنیسٹلی میں نے گول دائرہ بنا بنا کے کیا ہوا ہے، ایسی چیزوں کے نیچے لکھا کریں تاکہ جب بھی آپ اپنا مصحف کھولیں آپ کو یہ یاد آ جائے کہ اللہ اکبر، کس چیز کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ عمل ہمارے پاس اس لیول کے کون سے عمل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 111 میں، یوم تأتی کل نفس، جس دن آئے گا ہر نفس، تجادل عن نفسہا، تو وہ جھگڑا کرے گا اپنے نفس کے بارے میں. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر نکرہ ہے، آپ اور میں، ہر نفس وہاں پہ جھگڑا کرے گا اپنے نفس کے بارے میں. ہم نے یہ پڑھا تھا نا، ہماری جلدیں گواہی دیں گی ہمارے اگینسٹ، ہماری ہوائیں، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو گواہی دے گا، اور یہاں تک کہ قرآن پاک گواہیاں دے گا، ہر چیز، ہوا گواہیاں دے گی. یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن ہم پتہ کیا کریں گے. اور ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ جھگڑا کریں گے، یا پاک پروردگار جب دوزخ میں ابھی 30 پارہ انشاءاللہ آئے گا، کہ جس میں یہ تھا کہ قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ یا پاک پروردگار مجھے نہیں پتا تھا، میں تو ان کے پیچھے لگی تھی، انہوں نے مجھے اس طرح کی باتیں بتائی تھی، یہ ہمارے، ان کو ہم فالو کرتے تھے، ان کو دگنا عذاب دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو تو دگنا عذاب ہے، تمہیں بھی دگنا عذاب. اور وہاں جا کے پھر وہ کیا کہیں گے، یا اللہ یہ میرے دوست ایسے تھے، یا اللہ میں کیا کرتی، میرا تو سوسائٹی ایسے تھی، ہر کوئی تو ایسے کر رہا تھا، یا پاک پروردگار میں تو اس لیے کہ وہ تو یہ فلاں ایسے کر رہا تھا. لے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بیان کر دیا کہ ہر نفس وہاں پہ جھگڑا کرے گا اپنی جان بچانے کے. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ ہماری روح جو ہے نا وہ ہمارے جسم سے لڑائی کرے گی، وہ کہے گی تیری وجہ سے مجھے یہ سزا مل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جواب کیا دیتے ہیں کہ جب جھگڑا کریں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوَفَّى، تو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کلو نفس، ہر نفس کو، ما عاملت، جو اس نے کمایا ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. ہر نفس کو جو دنیا میں وہ عمل کر کے آئے گا اسی کے مطابق اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہاں پہ یہ نہیں ہو چلنا اللہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیں، لیکن اپنے عمل تو دیکھیں نا ہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیا ایک ایک بات کو، تو ایک ایک لمحہ، آنیسٹلی ایک ایک سیکنڈ کو اتنا ہیرے موتیوں سے زیادہ قیمتی جانے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو ڈائمنڈ ہے وہ جوہری اس کو پہچان سکتا ہے کہ اس کی قدر کیا ہے، عام بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا، ایک پتھر ہی لگے گا. اسی طرح سے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پہ کرم کر دے، رحم کر دے، ہدایت دے دے، اس کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا وقت کتنا قیمتی، اس کے لمحے کتنے قیمتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس میں شامل کرے. اور یہ آیا جو اب لاسٹ میں اب مجھے لگتا ہے آپ کے بعد تھوڑا سا ٹائم میں لوں گی، یہ آیا اتنی پیاری آیا ہے، آنیسٹلی بہت بڑا سبق. تو میں یہ بھی کمپلیٹ کر دیتی ہوں بس انشاءاللہ، جلدی کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
اور پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ میں کوشش کروں گی کہ یہ پوری سورہ ہماری کمپلیٹ ہو جائے، اور رمضان کے بعد رمضان کیوں بول رہی ہوں، عید کی وجہ سے دماغ میں آتا ہے نا، تو انشاءاللہ عید کے بعد ہم 30th پارہ تاکہ ہم سٹارٹ کر دیں۔ اچھا جی، اب آیا نمبر 112، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال پیش کر رہے ہیں، مثلاً قریۃ، مثال ایک بستی کی۔ اب یہ بستی جو ہے نا، اس میں آپ یہ سوچیں کہ آپ کا گھر ایک بستی ہے، اور اس میں آپ اپنی ایک ذات بھی لے سکتی ہیں، آپ اپنے اندر بھی کمپلیٹ ایک پورا کیا کہتے ہیں دنیا ہمارے اندر بھی ہوتی ہے نا، تو آپ ایک انسان کی طرح بھی سایہ کو لے کہ یہ میری ذات کے لیے بھی ہے، میرے گھر کے لیے بھی ہے، اور یہ پوری ایک بستی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل پیش کرتے ہیں۔ کانت آمنتن، کہ وہاں تھی امن والی وہ بستی تھی، مطمئنہ، اور وہ بڑی مطمئن تھی، مطمئنہ تن یاتیہا، کہ وہ مطمئن تھی اتنی کہ آتا تھا اس کے پاس رزقہا، اس کا رزق، راغدن، باف راغد۔ کہ آپ اس آیت کو دیکھیے اس طرح سے کہ ایک آپ کا گھر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں، کہ آپ کی ذات ہے، آپ کے ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہوا ہے، صحت بھی ہے، تندرستی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چلنے پھرنے کی توفیق دی، دیکھ بھی سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، ایک نعمتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لی بھی اگر ہے تو وہ کوئی بات نہیں، لیکن دی کتنی نعمتیں ہیں، تو اتنا راغدن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھلے عام ہم لوگوں کو دی ہوئی ہیں سب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے من کل مکان، ہر طرف سے اس میں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، فَكَفَرْتَ، تو اس نے یہاں پہ کافرہ میں نے کہا تھا نا کہ آگے آئے گا تو اس کا ڈیفرنٹ اینگل سے ہم ترجمہ کریں گے، فَكَفَرْتَ، اور تو اس نے نہ شکری کی، بِأَنْعَمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی، تو اس نے نہ شکری کی اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کا شکر نہیں ادا کی، اس نے سوچا دس از وٹ آئی اون، یہ تو میری اپنی آنکھیں تو میرے ساتھ ہے، بچپن سے جب سے پیدا ہوئی ہوں تو میرے ساتھ ہے، اس پہ کیا میں شکر ادا کروں، اللہ ہاتھ میرے ساتھ ہے، اس کا کیا شکر ادا کروں، آنکھوں کا شکر کیا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ ہر وہ چیز جسے اللہ نے منع کیا ہے اس کو نہیں دیکھنا، اس کو دیکھنا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، ناشکری کرنا، ہر وہ بات کان سے سننا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے، ہر وہ بات جو اللہ نے منع کی ہے ایسی باتیں کان سے نہیں سننا، ہر وہ بات جو اللہ نے منع کی ہے چغلی لگانا، جھوٹ بولنا، وہ زبان سے نہیں کرنی، کیونکہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اگر ہم کریں گے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ آپ اس کو آن گوئنگ، آپ ساری چیزوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے ہسبینڈ میں، اپنے بچوں میں، اپنے ماں باپ میں، ہر وہ نعمت، کیونکہ کوئی بھی چیز میں اون نہیں کرتی ہوں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں نا جو اللہ نے مجھے دی ہیں، ہر وہ نعمت جو اس رب نے دی ہے اس کے حکم کے مطابق میں اس نعمت کے ساتھ جو بھی کر رہی ہوں، تو اگر میں اس کے اگینسٹ کرتی ہوں، یاد کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے اپنے ہر رشتے سے زیادہ محبت نہ کرو، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ والی آیت بھی آپ غور سے سنیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسی بستی تھی، ایک ایسا انسان تھا، ایک ایسا گھرانہ تھا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی اور وہ بڑا ہی نہ شکرا ہوا، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہی نہیں ادا کیا، تو پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا، فَأَذَاقَهَا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چکھایا، اللہ نے چکھایا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، تو اللہ نے چکھایا اسے لباس الجوع، کہ بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف کا، انڈر لائن کریں اس کو، کیا بھوک کا بھی لباس ہوتا ہے؟ ہمارا تو اپنے لباس مشکل سے پورے کا پورا پہنتے ہیں، تو بھوک کا بھی لباس، کہ بھوک کا اور خوف کا لباس۔ کبھی آپ کسی سے پوچھیں جن کو خوف ہوتا ہے نا، پورا جسم ڈھانپ لے، اس کی پورا سر سے لے کے اس کے پاؤں تک خوف، ایسے وہ ڈپریشن ہوتا ہے، ڈپریشن کی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس کو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ اب جس کو بھی اگر بھوک، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ بھوک آپ کے کیا دیکھیں، کئی دفعہ آپ اس اینگل سے دیکھیں، گھر میں کھانا ہے اندر ہی نہیں جاتا، بھوک ختم ہو نہیں جاتا، وہ چھا جاتی ہے، وہ غم چھا جاتا ہے، یہ عذاب کی ایک صورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں ایسے ہو رہا ہے بھئی، کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایسے، بما کانوا یصنعون، کہ بوجہ اس کے جو وہ کیا کرتے۔ ہر کوئی اپنا عمل دیکھے، میں اپنا عمل دیکھوں، آپ اپنا عمل دیکھ، کبھی بھی کوئی بھی چیز ایسی جب ہماری زندگی میں ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے اتر کے نہیں آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میسج ہوتے ہیں ہر چیز میں،
اگر خوشی مل رہی ہے تو اس میں بھی اللہ کا کوئی میسج ہے، اس کو تلاش کریں، اور اگر غم آ رہا ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، اس میں بھی اللہ کا میسج ہے۔ کئی دفعہ غم ٹھہر جاتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ میسج گریپ نہیں کرنا آ رہا ہوتا، ہم وہ اس کو میسج کو نہیں لے رہے ہوتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ اس کو سمجھے اور اس سے توبہ کر کے وہ دوسرے راستے پہ آ جائے۔ اگر ہم اس کو سمجھ آتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، کبھی بھی کوئی چیزوں نہیں سمجھ آتی، کہیں یا اللہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے، اس میں مجھے کیا میسج دے رہے ہیں آپ مجھے، لیکن میں توبہ کرتی استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار دن میں کرتے تھے نا، بس یہ عادت بنا لیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یہ میرے پاس جو پرابلم آئی ہے یا پاک پروردگار ہٹ نہیں رہی ہے، میرے پاس سے اس غم کو، اس پریشانی کو ہٹا دے۔ جو میسج ہے آپ کا یا اللہ، اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، دکھا دے میرے اللہ جی مجھے تاکہ میں اس سے بچ جاؤں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رہتے ہی ہو، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہے جو شکر گزار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے جی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کے اس کا حق ادا کرنے والے، جتنا بھی ہماری وسعت ہے نا اس کے مطابق ہم اس کا حق ادا کریں۔